آج اگرچہ ہم علماء کی قدر ویسے نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے، لیکن پھر بھی نماز ہمیں قاری صاحب کے پیچھے ہی پڑھنی پڑتی ہے، اور تب تک ہم رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک قاری صاحب رکوع نہ کریں۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے قاری قرآن کو دی ہے، اور ایک عزت جو اللہ نے عالم کو دی ہے، منبر پہ کھڑے ہونے کی، مسند پہ بیٹھنے کی، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہوئی۔ اور جب سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو حجاج بن یوسف نے پھانسی دی اور مدینہ کے بازار میں لٹکا دیا، ان کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسماء جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، شروع دن سے ہی نبی علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کی مدد میں لگا ہوا یہ گھر، اور جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو یہی سیدہ اسماء تھی جو رسول اللہ کو کھانا پہنچاتی تھی، اور تب سے ان کا نام پڑا ذوالنطاقین۔ جب عبداللہ ابن زبیر کو کسی نے تانا دیا نا، اوے ذوالنطاقین کے بیٹے، دو کپڑوں والی عورت کے بیٹے، وہ پریشانی کی حالت میں گھر میں آئی اور آ کے اپنی ماں کو کہتے، اماں جی کسی نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ذوالنطاقین کا بیٹا ہے، دو چادروں والی عورت، دو دوپٹوں والی عورت۔ سیدہ اسماء کہتی، بیٹا یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تجھے پتا ہے میرا نام ذوالنطاقین کب پڑا تھا؟ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے نکلے تھے اور سارا خاندان حضرت ابو بکر کا رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، میں پیچھے کھانا دینے جاتی تھی، اور جب میں کھانا لے کے گئی تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ دسترخوان کی جگہ پہ کیا بچھاؤں، کوئی چیز نہیں تھی، میرے پاس دوپٹہ تھا، میں نے اپنا دوپٹہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے بچھا دیا، تب سے میرا نام ذوالنطاقین پڑا۔ اور یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو لٹکایا ہوا ہے اور پھانسی دے دی گئی ہے، شہید کر دیا گیا ہے، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات جو ایک مومنہ ماں ہی کر سکتی، فرماتی کیا شان ہے میرے بیٹے کی، کیا شان ہے عبداللہ ابن زبیر کی، جب زندہ تھا یہ منبر پہ کھڑا ہوتا تھا، سارا مدینہ نیچے بیٹھا ہوتا تھا، آج یہ شہید بھی ہو گیا ہے، پورا مدینہ نیچے ہے، یہ سب سے اوپر کھڑا ہے۔ اور یہ شان ہے جو اللہ علماء کو دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو علم کی طرف لے کے آئیں، خود علم سیکھیں، علماء بنائیں، قاری قرآن بنائیں، یہ وہ عزت ہے جو اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور یہ آخرت کی عزت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے۔ اصل عزت آخرت میں ہے، جب اللہ کہے گا کہ اے حافظ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جب حافظ قرآن کو یہ شرف ملے گا کہ وہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، اور جب اللہ عزتوں سے نوازے گا تب پتا چلے گا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اس علم کا حصول جس قدر بھی ممکن ہو، ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن لازمی حفظ کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس عمر میں حفظ نہیں کر سکتا، ایک حدیث یاد کر لیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو۔ کون یہ دعا کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری ملاقات تو نہیں ہو سکی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم آپ کی دی ہوئی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں، یہ موقع ہے، اور وہ دعا ہے نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو، اور یہ تر و تازگی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، یعنی دوسرے معنوں میں کہ اللہ ایسے شخص کے چہرے کو جہنم سے بچا لے۔ کس شخص کے چہرے کو؟ سمع منا حدیثا
جو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنتا ہے فحفظہ اس کو یاد کر لیتا ہے حتی یبلغہ غیرہ اور کسی دوسرے مسلمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث کم از کم کچھ علم لے لیں، اور یہ علم ایسی عظیم چیز ہے کہ جس قدر لے لیں اس قدر خیر ہے۔ جیسے ہمارا مال و دولت کے بارے میں یہ ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ جتنا اکٹھا ہو جائے اتنا ہی بھلا، اس علم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، نبی تو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں علم کی۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے جتنی وراثت لے لی اس نے اتنی لے لی، یہ اس کی قسمت۔ یعنی جس نے جتنا علم سیکھ لیا اتنی اہمیت بڑھ گئی اور اتنی وراثت نبی علیہ السلام کی اس کے حصے میں آ گئی۔ کم از کم ہمیں قرآن کی تفسیر تو آنی چاہیے، احادیث کا علم تو ہو، ضروری فقہی مسائل کا تو علم ہو۔ تو اللہ کے بندو غنیمت جانیں ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو جو ہمارے محلوں میں موجود ہیں، خود علم لیں، اپنے بچوں کو علم سکھلائیں، اپنی بیٹیوں کو علم سکھلائیں، اور بیٹیوں کو دی ہوئی تحفوں میں سے سب سے جو عظیم تحفہ ہے وہ علم کی صورت میں۔ جو جہیز ہم دیتے ہیں خود بھی تنگ ہو کے، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور وہ جہیز انہیں مشکل حالات اور آزمائشوں سے بچا نہیں سکتا۔ حالات گواہ ہیں، ہم اپنے ارد گرد کا اگر جائزہ لیں، لیکن علم جو ہم اپنے بچوں کو سکھلا دیں گے وہ قبر تک ان کے ساتھ جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کو وہ مقام دے گا جس کے بارے میں فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ میں علماء بھی گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس گواہی میں اپنے ساتھ علماء کو شامل کیا ہے۔ کیا تب تک امت محمدیہ کے علماء یہ گواہی دے چکے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی؟ یا اللہ رب العزت نے جب لوح محفوظ میں یہ آیت نازل کی، یہ علماء کے بارے میں اللہ رب العزت کا یقین ہے کہ یہ علماء اپنا کام کریں گے اور توحید کا پرچار کریں گے، اور علماء کی شان کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ نے علماء کو اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ ذکر کر دیا گواہی کے اندر۔